ابتدا سے بتائیے کہ یہ سارا جو آبے کا آبا ہی بگڑ گیا، یہ کس نے بگاڑا؟ کون سی کلاسز تھیں جنہوں نے بگاڑا؟ کون سی پالیسیز تھیں جس کی وجہ سے ہم پٹڑی سے اترے؟ ہمارے ہاں کے جو شرفا ہیں وہ بہت ہی بڑا حصہ ملک کی آمدنی اور ملک کا جو سرمایہ وغیرہ وہ ان کے ہاتھ میں ہے، اور بے شمار انہوں نے اپنے لیے مراد حاصل کیے ہوئے ہیں۔ اس میں کون سی کلاسز ہیں؟ اس میں سب سے پہلے تو جس طرح میں نے ذکر کیا کہ جو امیر طبقہ ہے آپ کے زمینداری طبقہ، پھر آپ کے جو سینئر جو ملٹری کے جو بڑے آپ کے سینئر لوگ ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ آپ کے جو سرمایہ دار ہیں اور بڑے بڑے دکاندار وغیرہ، اور سینئر انفلوئنشل بیوروکریٹس، یہ ہے آپ کا اشرافیہ۔ رولنگ ایلیٹ آپ کی یہ رولنگ ایلیٹ یہ ہے، اور ہوا یہ ہے کہ چونکہ ان کے ہاتھ میں پالیسی میکنگ ساری ہے، تو انہوں نے اپنے لیے بے شمار مراد ٹیکسز کے نظام میں، سبسڈیز میں، خرچوں میں، ہر طرح کے بینیفٹس حاصل کیے ہوئے ہیں۔ اس پہ ہم نے کتاب بھی لکھی ہے یونائٹڈ نیشنز کی ریسنٹلی۔ میں آپ کو ایک فگر دوں گا تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ جو مراد اور فائدے ہم نے پہنچائے ہیں انہوں نے اپنے ایک لحاظ سے طبقے کو تقریباً 4,500 ارب۔ اب آپ یہ سوچیں 4,500 ارب، اب آپ یہ سوچئے کہ ہم اپنے غریب طبقے کے لیے، جن کا نمبر جو ہے آپ کو سن کے حیرت ہوگی، آج پاکستان میں 110 ملین لوگ، یعنی کہ 11 کروڑ لوگ پاکستان کے قریب ہو چکے ہیں انڈر دا پاورٹی لائن۔ اور آپ یہ سوچئے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک بہت اچھا پروگرام اللہ کے فضل سے، بہت اچھا، اور ٹارگیٹنگ بھی بہت اچھی، اس میں ہم کتنا خرچ کرتے پیسے دیتے ہیں؟ صرف 460 ارب، اور جو فائدے ہم وہاں پہنچا رہے ہیں وہ اس سے تقریباً 10 گنا زیادہ۔ یہ ہے نظام میں جو ڈیفیکٹ ہے۔ اللہ کے فضل سے جب میں بس دعا کرتا ہوں کہ ایک وقت ایسا آئے کہ پروگریسو نظام کی طرف ہم آگے بڑھیں اور جو حاصل ہو اس سے اپنے غریب طبقہ کو اٹھانے کی کوشش کریں۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا، یہ ریفارم کون کرے گا؟ یہ اشرافیہ جو رولنگ ایلیٹ ہے یہ قربانی دینے پہ کب آمادہ ہوگی؟ اور جو آپ فرما رہے ہیں اس سے تو یہ نظر آتا ہے کہ نہ صرف اکانومی بلکہ پالیٹی بھی اس اشرافیہ نے ہائی جیک کر لی ہے، تو یہ بدلیں کیوں؟ جی، پالیٹی پہلے کی تاکہ اکانومی پر چھا جائیں۔ آج پاکستان میں جو ہمارے نوجوان ہیں، اور ان میں سے جو نوجوان بیچارے بیکار ہیں، آئیڈل جسے کہتے ہیں، جن کو بے روزگار ہیں، اور کچھ تو بیچارے تھک گئے ہیں اور انہوں نے بس ایک کونے میں جا کے بیٹھ گئے۔ جب کسی ملک میں آئیڈل یوتھ اور بیچارے نوجوان کچھ نہ کر پائیں، آپ کو پتہ ہے کتنے ہیں ایسے نوجوان اس وقت ملک میں؟ 2 کروڑ۔ تو یہاں پر تو پالیسی میکرز کہتے ہیں کہ جی پاکستان کا بہت بڑا اثاثہ ہے یوتھ بلج۔ یوتھ تو ہے، بلج ہے، مگر وہ بلج استعمال ہی نہیں ہو رہا ہے، بیکار ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، لیٹس گو بیک اینڈ ٹریس دا ہسٹری۔ جو انہوں نے ڈائگنوسس کیا ہے اس سے تو ہم سب کو اتفاق ہے، بالکل، لیکن یہ شروع کیسے ہوا؟ یہ بگاڑ، اس کی جڑ کہاں ہے؟ تاکہ ہم ایک تاریخ کا پس منظر بھی اپنے ناظرین کو دے سکیں پلیز۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک بنیادی پرابلم بتاؤں۔ ہم جب گروتھ کرتے ہیں اس اکانومی میں 5.5%، 6% ہوتی ہے، اس کے فوراً بعد آپ دیکھتے ہیں 3-4 سال کے بعد کریش ہوتا ہے۔ بالکل کریش ہو جاتا ہے۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم کنزمپشن بوم لے کر آتے ہیں، اور وہ مصنوعی ہوتا ہے، امپورٹس اس کی وجہ سے بڑھ جاتے ہیں، ایکسپورٹ بڑھ نہیں پاتے، ہمارے پاس فارن ایکسچینج نہیں ہوتا، ہم کریش لینڈنگ ہو جاتی ہے وہ جہاز کی جو چلتا ہے۔ یہ سسٹمیٹکلی ہو رہا ہے۔ اس وقت ہم کو چاہیے تھا شروع میں ہم اپنی اکانومی کو صحیح اسٹرکچر کرتے۔ کیسے صحیح اسٹرکچر کرتے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ پاکستان کو آغاز سے جمہوریت کی طرف جانے میں بڑی مشکلات آئے۔ 1947 آزادی ملی، جواہر لال نہرو وزیر اعظم بنے، محمد علی جناح قائد اعظم صاحب گورنر جنرل بنے۔ انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی کھوڑو صاحب کی حکومت تھی سندھ میں، اس کا خاتمہ کیا۔ پھر ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت تھی فرنٹیئر میں، اس کا خاتمہ کیا، اور ایک قسم کا ڈائریکٹ رول شروع ہو گیا۔ ایسے ہی میرے خیال سے وہ اس وقت وہ بات اتنی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ یہ سلسلہ اس وقت ہوا ہے جب آپ کا آغاز ہوا 58 میں، ماشاء اللہ، اس سے تبدیلی آنے لگی، اور وقتاً فوقتاً ماشاء اللہ آتے رہے ہیں۔ دیکھیے، ان کی جسٹیفیکیشن رہی، انہوں نے اپنی فائنینسنگ بھی بڑی سلیقے سے کی، افغانستان وار سے سب نے فائدہ اٹھایا ہے۔ 1947 آزادی کے بعد پنڈت جواہر لال نہرو نے ہندوستان میں پہلا اکنامک 5 ایئر پلان دیا۔ اس کی ایک بنیاد لینڈ ریفارم تھی۔ یس، پاکستان میں کیوں نہیں ہوا؟ یہ آپ کا بڑا اہم سوال اور آبزرویشن ہے۔ دیکھیے، پاکستان میں لینڈ ریفارمز اس لیے بگننگ سے ریزسٹ کیے گئے کہ یہاں بھی بہت پاورفل زمیندار رہے جن کا رول برٹش راج میں یہ تھا کہ دے سپورٹڈ دی۔ تو ہندوستان میں راجے مہاراجے تھے، ان کے پاس تو اسٹیٹس تھیں، مگر ان کے پاس جو فرق یہ تھا کہ ان کا جو شیئر ہے وہ کمپیریٹیولی کم تھا۔ ہمارے یہاں یس، ہمارے یہاں تو دیکھیے بات یہ ہے کہ جب بھی کوشش کی گئی لینڈ ریفارم کی تو اس کو بھٹو صاحب کا جو حشر ہوا ہے، تو یہ دیکھیے ہمارے یہاں اب میں یہ کہوں گا کہ لینڈ ریفارم سے زیادہ اب جو بڑا مسئلہ ہے وہ ڈیموکریسی افیکٹو نہ ہونے کا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جب تقسیم ہوئی تو ہندوستان میں جو اسٹیٹ سٹرکچر میں کلاسز حاوی تھیں وہ ہمارے ہاں اس طرح نہیں تھا۔ یہاں پر بڑے ذمہ دار اور فوج اور بیوروکریسی اشرافیہ کا حصہ تھیں، اور انہوں نے ہی تعین کیا پھر اگلی پالیسیز کیا ہوں گی۔ جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ دیکھیے، فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ بنگلہ دیش جو ایسٹ پاکستان تھا
وہاں لینڈ ریفارم کی اس لیے زیادہ ضرورت نہیں پڑی کہ اس زمانے میں ہندو زیادہ تر لینڈ لارڈ تھے وہاں، تو وہ چلے گئے، تو زمین ڈی فیکٹو بٹ گئی۔ انڈیا میں بھی جو بڑے اسٹیٹس تھے، اب سب سے اہم اسٹیٹ جو ہے یونائٹڈ پروونسز یو پی، وہاں جو زمیندار تھے وہ مسلمان تھے، وہ یہاں آ گئے۔ وہ یہاں آ گئے۔ مگر یہاں جو ویسٹ پاکستان کی جو پوزیشن تھی، خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب، سندھ، اور سینٹرل پنجاب میں بھی، سینٹرل پنجاب میں بھی بہت حد تک، ہاں، مگر زیادہ کنسنٹریشن بڑے بڑے ساؤتھ سندھ اور بلوچستان، یس سینٹرل پنجاب آلسو، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، وہ تو یہیں کے یہیں رہ گئے کیونکہ وہ ایک دن یونینسٹ تھے، انگریز سرکار کے حامی، اگلے دن مسلم لیگ اب میں وہ چلے یہیں گئے۔ رہے اور ڈی فیکٹو چیزیں ان کے ہاتھ میں رہی ہیں۔ اور دیکھیے ہوتا یہ کہ پروونشل جو اسمبلیز ہیں اس میں ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ رورل جو ہے لیڈرشپ وہ ڈومیننٹ، وہ حاوی ہے، بالکل حاوی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب پھر جمہوریت کیوں نہیں جڑ پکڑ پائی؟ اس کی سب سے فنڈامنٹل وجہ آپ کا جو پاور سٹرکچر تھا، جن کے ہاتھ میں جیسے کہتے ہیں بڑے بڑے پالیسیز وغیرہ سب وہ بناتے تھے، تو عوام کا رول ہو نہیں پایا ہے پاکستان میں۔ 40 سال پہلے ایک بڑا اچھا نظام تھا پرائس کنٹرول کا، آپ کو یاد ہوگا، اور پرائس لسٹیں ہوتی تھیں، ڈسٹرکٹ کلیکٹر یعنی کہ ڈپٹی کمشنر اس کو ریگولیٹ کرتا تھا اور وہ نظام چلتا تھا۔ آج وہ نظام ختم ہو چکا ہے اور اس کے نتیجے میں قیمتیں تو بڑھتی رہی ہیں۔ پچھلے 2 سال میں کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں 60% بڑھی ہیں۔ فوڈ انفلیشن 60%۔ یس، ہاں، اور پہلی دفعہ فوڈ انفلیشن جنرل انفلیشن سے زیادہ ہے اس بہت ملک میں۔ زیادہ۔ تو دیکھیں نا، جبھی تو عام آدمی کا یہ حال ہوا ہوا ہے۔ اسی لیے تو بلک رہا ہے، جی۔ بیکاز یہ تو بنیادی ضرورت ہے۔ بھٹو صاحب کو موقع ملا، انہوں نے کیوں یہ موقع جو ہے گوا دیا؟ کہ یہ حد سے زیادہ سخت جو میجر لیے گئے اس وقت، آپ کو تو پتہ ہے سارے انڈسٹری، سارے بینک، ہر چیز نیشنلائز ہو گئی۔ ہوا یہ اس کے نتیجے میں کہ آخر آپ کو اگر گروتھ چاہیے تو انویسٹر چاہیے ہوتا ہے، اور انویسٹر جو ہوتا ہے اس کو کم از کم یہ ایشورنس تو ہونی چاہیے کہ وہ اگر محنت کر کے کوئی ادارہ بنائے تو وہ قائم رہے گا اور نیشنلائز نہیں ہوگا۔ اور انویسٹر بننے میں تو کتنے ڈیکیڈز لگتے ہیں، بالکل، کتنے ڈیکیڈز اب لگتے آپ ہیں، یہ ختم ہونے میں جھٹ لگتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو حیرت ہوگی جو ہم نے ریسرچ کیا ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس لیے کہ ہم سب بڑی عزت کرتے تھے بھٹو صاحب کی، اور اب تو ہمیں اتنی خوشی ہوئی ہے پچھلے دنوں سپریم کورٹ کی نے جو بات کہی ہے، انویسٹمنٹ، پرائیویٹ انویسٹمنٹ 70% گر گیا۔ یہ 70 کی دہائی کی بات کر رہے ہیں؟ 70 کی بات کر رہا ہوں میں، 70 کی دہائی تک، اور اس کے نتیجے میں جو ہمارا ایک مومنٹم تھا بڑھنے کا آگے، وہ کافی متاثر ہوا ہے۔ That was the voice of the times، اس وقت کی آواز ہم تھی۔ سب اس وقت ینگ تھے، سے تھی مائی سیلف آل آف اس، ہماری رائے یہ تھی ہم سب کی کہ نیشنلائزیشن اکراس دا بورڈ نہ کریں، صرف یہ کریں کہ بینکوں کا نظام ٹھیک کر دیں۔ ہو یہ رہا تھا کہ بینکوں کا جو پیسہ تھا وہ سرمایہ دار جو بینک کو اون کرتے تھے وہی لے لیتے تھے، وہی لے لیتے تھے۔ اس وقت جو بڑے ہاؤسز، انڈسٹریل ہاؤسز تھے، بینکس انہی کے تھے، تو وہ اگر ٹھیک ہو جاتا اگر ہم صرف وہ لنک توڑ دیتے تو پھر انویسٹمنٹ کے لیے اور لوگ بھی آتے آ جاتے اور گروتھ چلتی رہتی۔